بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ واقعہ مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے عالم بالا معراج پر گئے۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکے میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو اور حمد و ثنا کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت اور بندگی چھوڑ دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میرا فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو، رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کر دے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ پراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان پر عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ چشم زن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں تو آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوئی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک ہی نہیں۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار ہی نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکون اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے اور یکا یک آسمانی دنیا کے دروازے کھلتے ہیں۔ انوارات اور تجلیات جلوے سمیٹتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق کے لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر امام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے ہیں، دل بیداری کے لیے آرام فرما رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا جائے تو بے ادبی ہوگی، مگر فکر مند ہوئے تو معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوا، یا جبرائیل، قبل قدمیہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹوں محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخریہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ دیا
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور آپ دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے ساتھ میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس جگہ رکھ دیا گیا۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ 92۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب اس قسم کی کجی سے پاک ہے کہ بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ فتح الباری جلد 13 صفحہ نمبر 610۔ سینہ اقدس کے چاک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل کی جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے میں بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کشافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کے نالین مبارک پاؤں کی زینب تن فرما دیے، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ معرج النسبوت صفحہ 610۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلیاں گونجتی تھیں، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان کی، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب بھی آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام شافعی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے آپ کی بائیں طرف تھے۔ معرج النسبوت صفحہ نمبر 606۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اسے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تھا تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بنی اسرائیل القرآن 1:17۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دلنواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہو، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، براتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری برات فلک بوس پہاڑوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سربراہ و شاداب وادیوں پر، سرسبز و شاداب وادیوں پر خطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہاں اتر کر 2 رکعت نوافل ادا کیجیے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں یہ سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلام کے لیے موجود ہے۔ روح و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے اور تقریباً 1,34,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے تو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی پتھر پر اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ بنا دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھا جاتا ہے۔ ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو تمام امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء رسول امام انبیاء کی اقدس میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہی عظمت و رفعت کے پرچم بہت بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم عروج بھی پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار یہ عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی تھی وہاں براق پہلا قدم رکھتا تھا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا میں جبرائیل۔ دربان نے پوچھا من ماک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازے کھول دیے گئے۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوش آمدید کہا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔
اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر پہنچے جہاں کلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق و عالم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذان طلب کیا کہ اے اللہ، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرمائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرۃ المنتہا تک جمع ہو گئے، جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ چھٹا آسمان جو ہے وہ سرخ پتھر اور سونے سے بنا ہوا ہے، اسے دکنا کہتے ہیں۔ اس جگہ پر سونے کے پروانے عام اڑتے پھرتے ہیں، اور اس چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو اس مقام پر ایک درخت ہے جسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ اس مقام پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مقام سے میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے تمام پر جل جائیں گے، میں اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس مقام سے آگے آپ نے اکیلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم نے اس درخت کو اس طرح ڈھانپ لیا کہ اس درخت نے وہ رنگ دکھائے جو اب تک کسی انسان نے دیکھے ہی نہیں ہے۔ اور صاحب تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ فاستوا کے معنی ہے کہ حضور سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر جلوہ فرمایا۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ پہنچی کہ پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم اعلیٰ میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین العالمین بداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید میں اس ملاقات کا منظر اس دلکش الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سورۃ نجم 8 نمبر آیت۔ پھر وہ رب العزت اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، پھر جلوہ حق اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 مکانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، انتہائی قریب میں اس سے بھی کم رہ گیا ہوگا۔ عرفان القرآن صحابہ روح البیان فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے مشرف ہوئے، یا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، سورۃ نجم 10 نمبر ہے، پس اس خاص مقام قرب وصال پر اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی۔ جو بھی وحی فرمائی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وحی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی اور درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار و رموز پر آگاہی فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا تھا۔ اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النجم 11 نمبر آیت، ان کے دل میں ان کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، ان کے دل نے ان کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اس آیت مبارک میں حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب انور کی عظمت کا بیان ہے، اور شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات اور برکات الہی دیکھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف بھی حاصل کیا۔ جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، جو آنکھوں نے دیکھا دل سے اس کی گواہی دی، اور اس دیکھنے میں شک و تردد اور وہم نہ رہے نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب کی آنکھوں کا ذکر فرماتا ہے، سورۃ نجم 17 نمبر آیت،
ان کی آنکھیں نہ کسی اور طرف مائل ہوئیں اور نہ حد سے بڑھیں، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کی رات اس مقام پر پہنچے جہاں سب سے عقلی دنگ رہ جائیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی میں ہی متوجہ رہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ آپ کی آنکھیں بہکیں، بلکہ خلق کائنات کے جلووں میں گم تھیں۔ معراج کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں مزید ارشاد اللہ فرماتا ہے، سورۃ النجم کی 18 نمبر آیت، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ روح البیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ مسلم شریف میں ہے، میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا اور میں نے اپنی پروردگار کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اس نے میری طرف وحی فرمائی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ فخر دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحائف عطا کیے۔ پہلا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات، جن میں اسلامی عقائد ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا عطا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت پر 5 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی کہ آپ واپس جائیں اور نمازوں میں کمی کرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے، 10 نمازیں کم ہو گئیں، پھر ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار مہمان عرش سے بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی کمی کی التجا کرتے ہوئے پھر آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازوں کی تعداد 5 وقت کی ہے مگر ان کی ثواب 10 گنا زیادہ ہی دیا جائے گا۔ میں اپنی امت کو 5 وقت کی 5 پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف۔ تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحہ نمبر 32۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے، اس کارخانہ قدرت عالم کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات کا یہ کارخانے کا عالم یکدم بند کر دیا گیا، سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کا جو نظام ہے، وقت ہے، اس کو ٹھہرا دیا گیا۔ چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی اپنی جگہ رک گئی،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی، حجرہ مبارک کی زنجیریں ہلتی رہیں، جس جگہ پہنچی تھیں وہیں رک گئیں، جو سویا تھا سویا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ غرض یہ ہے کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنی دنیا میں آئے ہیں اور اپنے بستر پر لیٹے ہیں، بستر بھی گرم تھا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہے دنیا کا اس کو چلانا شروع کر دیا۔ سورج، چاند، زمین، حرارت، ٹھنڈک، گرمائش ہر وقت اسی ٹائم سے پھر سے چلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں۔